ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھے بھی فراغت تھی، گھر کے کام کو ہاتھ نہ لگاتے، بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے سارا دن بیٹھی بور ہوتی رہتی۔ رومانی ناول پڑھنے کا بھی شوق تھا۔ انہی دنوں موبائل فون آ گیا اور میں اس میں جت گئی۔ دن رات موبائل فون دیکھنے سے کام تھا۔ والدہ منع کرتی کہ اتنا مت دیکھا کرو۔ شاید انہی چیزوں کا اثر ہوا کہ مجھے اپنے ہمسائے سے محبت ہو گئی، جو 5 بچوں کا باپ تھا۔ میرا تعلق پنجاب کے ایک معزز گھرانے سے تھا، جبکہ وہ غیر برادری کا تھا اور ہمارے برابر والا مکان اس نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ یہ محبت اتنی اچانک اور اندھی ہوئی کہ جیسے آندھی اٹھی ہو، اور مجھے کچھ بھی سجھائی نہ دیا۔ 1 ماہ کے اندر ہی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ تو ثابت تھا کہ والدین کی نظروں میں یہ رشتہ غیر موزوں ہے اور وہ کسی صورت ماجد سے میری شادی نہ کریں گے۔ عمروں کا اتنا فرق اور اوپر سے سوتن اور اس کے 5 بچے۔ اس کا تو گھر بھی کرائے کا تھا۔ ان حالات میں کوئی عقل کی اندھی بھی ہو تو ایسے آدمی سے شادی نہ کرے، لیکن میرے عقل کے تو سارے چراغ بجھ گئے تھے۔ میں صرف اس وجہ سے ماجد سے مروب ہو گئی کہ وہ میرے حسن کی بہت تعریف کرتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ اس کی سب سے بڑی بیٹی عقیلہ نے اسی اسکول میں داخلہ لے لیا جس میں میں پڑھتی تھی۔ اس طرح ہم ساتھ آنے جانے لگے۔ عقیلہ کو ماجد اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ پہلے مجھے ہمارے والد اور کبھی ملازمہ چھوڑنے جاتی تھی۔ جب عقیلہ کا ساتھ ملا تو اسی کے ساتھ آنے جانے لگی۔ اس طرح سے میں اس کے گھر بھی جایا کرتی۔ وہاں ماجد مجھ سے باتیں کرنے لگتا اور میری بہت تعریف کرتا۔ ایک روز اس کی بیوی بیمار ہو کر میکے چلی گئی۔ دراصل وہ اپنے 5ویں بچے کو جنم دینے گئی۔ گھر میں اس کے 4 بچے بوڑھی دادی کے پاس تھے۔ ماجد کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ وہ ایک خوبصورت شخص تھا، قد کاٹ سے، صورت شکل اور شخصیت سے بھی وجیح تھا۔ چرب زبان کمال کا، اور میں ٹین ایج تھی۔ اسے اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اس کی میٹھی زبان کے گھیرے میں آ گئے۔ اس کی بیوی میکے میں ہی تھی۔ ایک روز اسکول جانے کے بہانے ماجد کے ساتھ اکیلی چلی گئی اور اسے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد مجھ پر گھر والوں کا ایسا خوف غالب آیا کہ گھر سے ہی نکل گئی۔ جوان بیٹی اچانک گھر سے نکل بھاگے۔ یہ تو والدین کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ بہرحال 1 ہفتے کی تگ و دو کے بعد گھر والوں نے مجھے تلاش کر لیا۔ والد صاحب زاروں قطار روتے ہوئے مجھے گھر لے آئے۔ آنسوؤں سے ان کی سفید داڑھی بھیگ گئی تھی۔ ماں بھی دیوانی سی ہو رہی تھی۔ گھر لا کر والد نے مجھ کو مارا پیٹا اور نہ بے عزتی کی، بلکہ تحمل سے سمجھایا کہ بیٹی تم کمسن اور نادان ہو۔ ماجد سے نکاح کرنا تمہارا جذباتی فیصلہ ہے۔ وہ 5 بچوں اور بیوی والا ایک شادی شدہ مرد ہے۔ تم فوراً اس سے رشتہ ختم کر لو۔ یہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ تمہیں چند دنوں بعد ہی اس پر پچھتانا پڑے گا۔ میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا اور عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں کوئی ساہوکار کی بیٹی نہ تھی، بس ہم عزت دار لوگ تھے۔ آنکھوں پر محبت کا ایسا گہرا رنگ چڑھا کہ میں نے والد کی بات سے صاف انکار کر دیا اور ماجد کے ساتھ زندگی گزارنے کا پختہ ارادہ ظاہر کیا۔ گھر کا جو فرد بھی مجھے سمجھاتا، میں اس کی بات سمجھنے کی بجائے رو رو کر ہلکان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ خودکشی کرنے تک نوبت پہنچ گئی۔ تب وہ مجبور ہو گئے اور عزت کے ساتھ برادری والوں کے سامنے میری رخصتی کرتے، کیونکہ ابھی تک میرے نکاح اور گھر سے غائب رہنے کا علم کسی کو نہ ہوا تھا۔ باپ نے اپنی عزت بچائی
اور میں شادی ہو کر باقاعدہ دلہن بن کر سسرال آ گئی۔ جب ماجد کی پہلی بیوی میکے سے آئی تو حیران رہ گئی کہ اس کی بیٹی کی ہم جماعت اس کی سوتن بن کر گھر آ چکی ہے۔ اس وقت میری نندوں اور ساس نے میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ ماجد سے محبت کرتی تھیں، اسے ہی اپنا سربراہ دکھ سکھ کا سہارا سمجھتی تھیں۔ انہوں نے ماجد کی خوشی کی خاطر نہ صرف مجھے قبول کیا بلکہ میرے لیے ڈھال بھی بن گئی۔ اب میں نے شرط رکھی کہ وہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھیں گے، میں سوتن کے ساتھ نہ رہوں گی۔ انہوں نے یہ شرط مان لی اور پہلی بیوی کو دوسرے کرائے کے مکان میں بچوں سمیت منتقل کر دیا، اور میں نندوں، دیور اور ساس کے ہمراہ رہنے لگی۔ ماجد ادھر بھی رہتے اور پہلی بیوی بچوں کو بھی وقت دیتے تھے۔ ان کی زندگی 2 حصوں میں بٹ گئی اور میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ بس میرے ہیں، صرف مجھے ہی سے محبت کرتے ہیں۔ پہلی بیوی کے پاس تو صرف رسم دنیا نبھانے کو جاتے ہیں۔ 6 ماہ بعد ہی پتا چل گیا کہ ایسی شادی کا کیا انجام ہوتا ہے، اور گھر سے بھاگ کر آنے والی کی سسرال میں کیا عزت ہوتی ہے۔ بات بات پر گھر سے بھاگی ہوئی کے تانے ملتے، بھاگی ہوئی کہہ کہہ کر سسرالیوں نے میرا جینا حرام کر ڈالا۔ میں گھر کا کھانا بنانے میں تو ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، مگر مجھ سے ناشتے کے وقت اٹھا نہیں جاتا تھا کیونکہ والدین کے گھر رات میں دیر تک موبائل دیکھتی، تب صبح بھی دیر سے اٹھتی۔ سویرے جلد اٹھنے کی میری عادت ہی نہیں تھی، جبکہ ساس کہتی کہ تم جلد اٹھا کرو اور ناشتہ سب کے لیے تم ہی بنایا کرو۔ ماجد اور میرے دیور صبح 7 بجے گھر سے چلے جاتے تھے، ساس فجر کے وقت اٹھ جاتی تھی، لیکن میرے لیے اتنی جلدی اٹھنا آسان امر نہ تھا۔ اٹھ بھی جاتی تو تھوڑی دیر جاگنے کے بعد پھر سو جاتے اور 11 بجے تک سوتی رہتی۔ اس بات پر ساس مجھ سے خفا رہنے لگی۔ ایک روز انہوں نے مجھے صبح 5 بجے جگایا اور کہا کہ آج تم سب کا ناشتہ تیار کرو گی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو گئی۔ میں اٹھی، چائے بنا کر پی تاکہ آنکھیں پوری طرح کھل جائیں، نیند کا خمار دور ہو۔ دودھ کا پتیلا نکال کر چولہے پر رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی کہ یہ ذرا گرم ہو تو چائے بناتی ہوں۔ صوفے پر لیٹتے ہی گہری نیند نے آ لیا۔ خبر نہ ہوئی کب دودھ ابل ابل کر چولہے میں گرا، چولہا بھر گیا، جلے دودھ کی بو سارے گھر میں پھیلی اور گیس بھی لیک ہوتی رہی کیونکہ چولہا بجھ گیا، مگر بٹن تو آن تھا۔ سبھی کے نتنوں میں یہ ناگوار بو پہنچی اور ہر کوئی کھانستا ہوا اپنے کمرے سے نکلا۔ ساس بھی اٹھ گئی، کچن میں جا کر دیکھا تو عجب بربادی کا سما تھا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ اس روز ماجد بھی گھر پر نہ تھے، وہ پہلی بیوی کے پاس گئے ہوئے تھے۔ بس ساس نے مجھے صوفے پر بے خبر سوتے ہوئے پایا تو غصے سے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ پڑی اور مجھ نیند کے خمار سے بھری آنکھوں والی کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اتنی صبح کہاں جاتے؟ ساتھ میں اماں بابا کا گھر تھا جس کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا تھا، اور والد فجر کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے۔ سر پر اوڑھنی، نہ پیر میں جوتی،